ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. جو آیہ مبارکہ سورۃ النساء سے میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور اپنے جو قریب کے پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی ہیں، پھر اجنبی پڑوسی، اور پھر وہ لوگ جو آپ کے رفیق ہیں، دوست ہیں، رفقاء ساتھ ہیں، اور پھر وہ لوگ جو غلام ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے وہ اپنے ہمسائے کو نہ دکھ دے، نہ تکلیف دے اور نہ اذیت دے. اور علماء کرام نے ہمسائے کی مختلف تعبیرات کی ہیں، محدثین نے بھی مختلف اس کی تعبیرات کی ہیں. ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی ہو اور سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، پھر رشتہ دار ہے، پھر آپ کا پڑوسی ہے، پھر مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، اور پھر تیسرا جو علماء کرام نے فرمایا وہ ہے کہ صرف آپ کا پڑوسی ہو، نہ مسلمان ہے اور نہ رشتہ دار ہے، لیکن صرف وہ آپ کا پڑوسی ہے. لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. دوسری بار پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. اور تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا شخص مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی اس کی عادتوں سے، اس کی شرارتوں سے تنگ ہو. اور سامعین کرام، اگر حقیقت میں آج دیکھا جائے تو ہمارا کیا ہے؟ ہم سے اگر کوئی نازک سے نازک مسئلے پر کوئی مشورہ کر لے، کسی کی بہن بیٹی کے رشتے کے بارے میں پوچھ لے، ہم کہیں گے جی لڑکی بہت اچھی ہے، اس کی والدہ بہت اچھی ہے، اس کے والد صاحب بہت اچھے ہیں،
مگر خیال رکھنا اس کا بھائی 2 بار جیل میں گیا. اتنے نازک مسئلے میں کہ بہن اور بیٹیاں ساروں کی ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر حاتم طائی کی بیٹی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے تو قربان جاؤ کملی والے آقا پر کہ وہ چادر جس کی قسم قرآن کھاتا ہے اس کو اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر رکھتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس محبت سے تو میرے والد نے کبھی میرے سر پر چادر نہیں رکھی. تو قربان جاؤ میرے آقا پر آپ نے فرمایا بیٹا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بھی. سامعین ذکر جس طرح میں نے اوپر عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ارشادات ہیں سورہ نساء میں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کی بہت ہی زیادہ قدری ہے. جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبرائیل آتے اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے اتنی تاکید کرتے کہ مجھے یہ خوف ہوتا کہ شاید کہیں وراثت میں بھی انکار نہ رکھ دیا جائے. اور انسان کتنا ہی عبادت گزار ہو. ایک حدیث مبارکہ میں آتا کہ خاتون ہے, اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں یہ بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں خاتون بڑی زاہدہ ہے, عبادت بہت کرتی ہے, تہجد گزار ہے, آقا کریم وہ روزے رکھتی ہے, یا رسول اللہ وہ بڑی صدقات کرتی ہے, لیکن اس میں ایک یہ بات ہے کہ اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے, اس کی زبان کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. فرمایا کہ اسی بھی دوزخ میں جائے. اس کے روزے, اس کی زکوٰۃ, اس کے حج و صدقات, عبادات ساری اس کے منہ پر ماری جائیں گی, اس لیے کہ اس کی زبان سے, اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. دوسری طرف فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسرے صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ فلاں عورت یا رسول اللہ وہ اتنے صدقات بھی نہیں کرتی, وہ اتنے نمازیں بھی نہیں پڑھتی, وہ اتنے روزے بھی نہیں رکھتی, لیکن یا رسول اللہ وہ پڑوسی کے ساتھ بہت ہی اچھی ہے. کوئی چیز پکاتی ہے, پنیر کا بھی میرے خیال میں لفظ آیا کہ پنیر بھی چھوٹی سی وہ بھی پڑوسیوں کو دیتی ہے, اور اگر ان کے بچے بیمار ہو جائیں تو کھانا پکا کر دیتی ہے. فرمایا وہ سیدھی جنت میں جائے. تو سامعین کرام یہ جو پڑوسی ہیں ان کا بڑا ہی مقام ہے, اور ہمارا جو کردار ہونا چاہیے اس معاشرے میں رہ کر, بالخصوص جب ہمارے پڑوس میں وہ لوگ رہے جو مسلمان نہیں ہیں, تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کہیں جی کہ یہ مسلمان ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے. جس طرح حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, اور با یزید بسطامی رحمۃ اللہ کون ہیں, جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں جب جبرائیل علیہ السلام کو مقام حاصل ہے, اس طرح ولیوں میں حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام حاصل ہے. اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت با یزید بسطامی کی دعاؤں سے ہزاروں لوگ کی بخشش ہوگی. آپ جہاں پر رہتے ہیں اتفاق یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی پیشوا رہتا ہے. وہ یہودی جو ہے با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی تنگ کرتا ہے, ان پر بہت ہی الزام لگاتا ہے, ساری زندگی جب تک کہا ہو بہت ہی تنگ کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے چونکہ یہودیوں کا پیشوا تھا, اس سے کوئی غلطی ہوگی, اس سے غلطی ہوگی تو وہ جتنے اس کے ماننے والے تھے, چاہنے والے تھے, واسطہ چھوڑ گئے. جس طرح بزرگ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں نا, ڈرا کریں وقت بولتے ٹائم نہیں لگتا, یہی ہاتھ کاٹنے پر آ جاتے ہیں. اس یہودی سے کوئی غلطی ہوگی تو جتنے اس کے چاہنے والے تھے آستہ چھوڑ گئے. با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو آپ نے عالیہ محترمہ سے پوچھا کہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے, تو فرماتی ہیں کہ ان کا بیٹا 2 مہینے کا کہ اندھیرے کی وجہ سے روتا ہے, اور جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ آستہ سفر چھوڑ گئے, ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے اور انتہائی غربت کے دن گزارے. جب شام کا وقت ہوتا ہے تو با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر اندھیرا کر کے چراغ اٹھاتے ہیں, اس کے دروازے پر چلے جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو نہ تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور نہ ہی میں کسی کو بتاؤں گا, یہ چراغ لے اس لیے کہ آپ کو بچہ روکا نہیں. کوئی یہودی چراغ لے کر اندر چلا جاتا ہے. دوسرے دن آپ کا یہی معمول ہوتا ہے
پھر چراغ لے کر اس دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھ دائیں بائیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور میں کسی کو اللہ کا گواہ بنا کر کہتا ہوں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ میں نے اس کو چراغ دیا ہے، کیونکہ ساری زندگی نے مخالفت کی۔ تیسرے دن بھی یہی ان کا معمول ہے، جب دروازے پر جاتے ہیں چراغ دیتے ہیں اور یہودی چراغ لیتا ہے، اس کے بعد وہ شور ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں باہر آ جاؤ، عیسائیوں باہر آ جاؤ، یہودیوں باہر آ جاؤ، اور کیا کہتا ہے سنو یہ بایزید بستامی جس کی ساری زندگی میں نے مخالفت کی ہے، جب ایک یہودی کا بچہ روتا ہے تو اپنے گھر اندھیرا کر کے میرے گھر روشنی کرتے ہیں، یہ چراغ دے کر مجھے چلے جاتے ہیں، میرا بچہ تو اس چراغ میں جیسے سو جاتا ہے، لیکن بایزید بستامی کے کردار نے مجھے 3 راتیں ہو گئی سونے نہیں دیا۔ لوگوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا میں نے کردار کسی کا نہیں دیکھا، اور آپ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں بایزید بستامی بھی سچے ہیں، ان کے شیخ بھی سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے اور ان کا دین بھی سچا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بھی سچا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا کردار تھا میرا دوست، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پڑوسی ان کے بارے میں اتنی حدیث مبارکہ آئی، اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اپنی پڑوسیوں کا بہت ہی خیال رکھیں۔ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی ساری رات بھوکا رہے۔ آئیں اپنا کردار ہے جب ایسا بنائیں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوں۔ خدا کی قسم اگر ساری زندگی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، ساری عبادتیں ہمارے صدقات ہمارے منہ بتا دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، do not try to look for good neighbors, try to be a good neighbor۔ جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں لوگ ہیں، ان میں شاید 1-2 ہی غلطیاں ہوں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ 1-2 غلطی شاید ہمارے والدین میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے بہن بھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم میں شاید ان میں 2 ہمیں 4 ہوں۔ ان غلطیوں کو اگنور کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی چیز کام آئے گی۔ آخری بڑا پیارا قول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ان کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے امیر المومنین، آپ کے بیٹے کا نیبر کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ تشریف لائے، آئے تو انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، نہ اپنے بیٹے کی سائڈ لی ہے، نہ بیٹے سے پوچھا مسئلہ کیا ہے۔ وہ بیٹے کے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ جب تکلیف میں ہوں گے یہ پہلے پہنچے گا، میں تیسرے بدلے سے بعد میں پہنچوں گا۔ بیٹا پڑوسی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ یہ باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے پڑوسی سے معافی مانگو۔ جب یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تو جو ان کا نیبر تھا، ان کے بیٹے کا نیبر پڑوسی تھا، وہ کہنے لگا ہے کہ امیر المومنین، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں معافی بھی چاہتا ہوں اور آئندہ شکایت بھی نہیں کروں گی۔ تو بھائی میرے پیارے دوستوں بھائیوں، آئیں آج اپنے آپ کو ایک اچھا پڑوسی بنائیں، پڑوسیوں کے حقوق کا بہت ہی خیال رکھیں، کیونکہ پڑوسیوں کا جو حقوق ہے نا، اس سے اگر ہم کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کا رسول بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک صحابی ہیں، روزانہ فجر کی نماز پڑھنے جو سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اسی گھر آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے تو کہتے یا دل میں کہتے کہ روزانہ یہ جلدی چلے جاتے ہیں، ابھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد نہیں کیا ہوتا جانے کا، یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابی کیا ہو جائے؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پڑوسیوں کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، آقا جب صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کھجوریں اس درخت سے گر کر میرے سین میں آ جاتی ہیں۔ اے میرے آقا، میں اس لیے گھر چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے کہیں میرے بچے وہ میرے پڑوسی کی کھجوریں نہ کھا لیں اور میں پڑوسی کا وہ حق ادا نہ کر سکوں، میں کہیں گنہگار نہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری عادت فرشتوں کو بھی پسند ہے، میرے اللہ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے۔
یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے. تاہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں, اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اللہ کے حضور دعا ہوں جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے سنتیں نہیں ادا کی وہ سنتیں عطا فرمائے.